اچھا یہاں تک جو بات سامنے آئی وہ کیا بات سامنے آئی؟ وہ بات یہ سامنے اللہ نزل احسن حدیث کتابا متشابہا مثانی. دنیا میں ہر بندہ کسی نہ کسی شے کے بارے میں دعویٰ کر رہا ہے جو بھی مذہبی ہے. یہ اللہ کا اتارا ہوا ہے، یہ اللہ کا اتارا ہوا ہے، یہ اللہ کا اتارا ہوا ہے، یہ اللہ نے اتارا تھا، یہ اللہ نے اتارا تھا، یہ اللہ نے اتارا تھا. ٹھیک ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، جی اتنا ہی نہیں، یہ کہا جاتا ہے کوئی دوسرا اگر کسی کے بارے میں دعویٰ کر رہا ہے تو کہا جاتا ہے نہیں وہ نہیں اللہ کا اتارا ہوا ہے، ہمارے والا اللہ کا اتارا ہوا ہے. وہ نہیں اتارا ہوا، ہمارے والا اتارا ہوا ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ وہ بھی اتارا ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی اتارا ہوا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ جی آج تک یہ فارمولا کسی نے بتایا تھا؟ جب یہ فارمولا احمد عیسیٰ بتا رہا ہے قرآن میں ہے یا نہیں؟ جی ہاں ہے. یہ قرآن میں کس کا ذکر ہے؟ بالکل آج تک کسی کو پتا تھا قرآن میں ایسی آیت بھی ایگزسٹ کرتی ہے؟ یہ ابھی آپ کو آسانی سے آگے جب بڑھنا ہے آسانی سے سمجھ آنا ہے. ٹھیک ہے نا، آسانی سے سمجھ آنا ہے. جو ادھر بھی سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں بھائی، جس کے بارے میں دعویٰ کریے اللہ کا اتارا ہے وہ اس کو اس چھلنی سے اس فلٹر سے گزار دو. ٹھیک ہے، تو پتہ چلے گا کیا نکلتا ہے اس فلٹر سے. آگے کیا نکلتا ہے؟ صرف حاذل قرآن، بس، اور کچھ نہیں نکلے گا. کیا نکلے گا؟ حاذل قرآن. حاذل قرآن کیا ہے؟ جو اگلی بات ہمارے سامنے ہے وہ یہ ذہن میں متشابہن ذہن میں رکھنا ہے. یعنی جو سامنے نظر آ رہا ہے حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت کیا ہے؟ اس کو چھپا دیا. بالکل ایسے جیسے آپ اپنی آنکھوں سے سورج کو سفر کا تعبیر دیتے ہیں، حقیقت وہ نہیں ہے، اس کا بالکل برعکس ہے. ایسے ہی قرآن میں جو کچھ بھی سامنے لکھا ہوا ہے یہ حقیقت یہ نہیں، حقیقت اس کا بالکل برعکس ہے جو کہ چھپا دی گیا. اگر جو سامنے ہے اس کے پیچھے پڑتا ہے، اسی کو حق اور سچ مانتا ہے تو اس کے لیے ایک ہی رستہ اور وہ ہے گمراہی. ٹھیک ہے نا؟ جو اس کے تراجم کرتا ہے اپنی طرف سے اس کی تفاسیر کرتا ہے اس کے لیے ایک ہی رستہ ہے اور وہ گمراہی. دوسری بات، جب متشابہن ہے اللہ کے علاوہ اسے کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا. کوئی بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں قرآن کا ترجمہ کرتا ہوں، میں تفسیر کرتا ہوں، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ کذاب ہوگا، وہ مجرم ہوگا، یہ جرم کر رہا ہے. لیکن اس سے پہلے یہاں ایک اور چیز دیکھیں، ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو میں باتیں کر رہا ہوں قرآن تصدیق کرتا چلا جائے گا. احمد عیسیٰ نے ثابت کیا قرآن کو کیا متشابہن ثابت کیا یا نہیں؟ جی بالکل استاد جی. اب یہاں کوئی بھی سوال اٹھا سکتا ہے کہ احمد عیسیٰ صاحب جو آپ نے متشابہن کا ترجمہ کیا یا معنی کیا، جو آپ نے معنی کیا اس کا، یہ کیسے پتہ چلے گا یہ معنی ٹھیک ہے؟ کیسے پتہ چلے گا یہ معنی ٹھیک ہے؟ تو میں سوال کرتا ہوں کہ آپ کو سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، صرف اتنے دیا گیا؟ سننے کی اور دیکھنے کی صلاحیت دی گئی، جو سنائی اور دکھائی اس سے سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی گئی. تو جب آپ کو نہ صرف سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی گئی بلکہ جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، تو ابھی واضح ہو جائے گا بھائی احمد عیسیٰ جو بات کر رہا ہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے. مثال کے طور پر چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ بات کی بات ہے جو مسلمانوں میں اختلاف ہے جی، یا مسلمان کہتے عیسائی کہتے ہیں جی عیسیٰ ابن مریم کو مصلوب کیا گیا اور عیسیٰ ابن مریم کی صلیب پر ڈیتھ ہو گئی، اور مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں عیسیٰ ابن مریم کو تو صلیب پر چڑھایا ہی نہیں گیا، وہ تو ان کا ہم شکل تھا. وہ کیا تھا؟ ہم شکل تھا. لیکن کم از کم اس بات پر تو اتفاق ہے نا کہ انہوں نے ایک شخص کو صلیب پر چڑھایا تھا، اور اسی بنیاد پر ان کا دعویٰ تھا، اور دعویٰ ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا تھا، ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا. تو قرآن میں کیا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ آیت نکال لیں جی، سورہ نساء کی آیت نمبر 157، سورہ نساء کی 157 آیت ہے، یہ نکال لیں. اس میں یہ وَقَوْلِهِمْ إِنَّ قَتَلَ الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلَهُ وَمَا صَلَبُهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. اور لیکن یعنی ان کا دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے، ان کا دعویٰ کیا تھا؟ دعویٰ یہ تھا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کیا کیا؟ قتل کر دیا. کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. اچھا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہ، جو تم قتل کرنے کا دعویٰ کر رہے ہو تم صلیب مصلوب نہیں کر پائے، کہ تم نے اپنی طرف سے مصلوب کیا ہے، تم اسے قتل نہیں کر پائے. اور یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم نے قتل کر دیا، یہ کیا ہے؟ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، تم کو شبہ ہے، تم کو شبہ ہے. شبہ کا مطلب کیا ہوا پھر؟
یعنی تم نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تم اسے سچ مان رہے ہو، تو جو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ سچ نہیں ہے، حقیقت وہ نہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت اس کے بالکل برعکس چھپا دی گئی۔ تو شبہ کے معنی واضح ہوتے ہیں یا نہیں واضح ہوتے؟ اس سے بہتر کوئی طریقہ ہے واضح کرنے کا؟ واضح ہوتے جی جی بالکل نہیں استاد جی۔ پہلی چیز تو یہ یہاں پر شبہ جو ہے اس کے معنی واضح۔ شبہ کا معنی یہ ہے کہ جو آپ کو سامنے آنکھوں سے نظر آتا ہے یعنی جو آپ کو سنائی دیتا ہے یا دکھائی دیتا ہے، حقیقت وہ نہیں ہوتی، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ اگر آپ اسے حقیقت مان لیتے ہیں تو یہ شبہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور شبہ جو ہے وہ آپ اگر اس کے پیچھے چلتے ہیں تو آپ گمراہ، حقیقت کو آپ کو علم ہی نہیں ہے۔ تو قرآن کیا متشابہ ہے، مطلب کیا؟ جو قرآن ہے جو کچھ بھی سامنے نظر آ رہا ہے اس میں یہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے جو کہ چھپا دی گئی۔ کس نے چھپائی؟ ضرب جس نے اتارا۔ کس نے اتارا؟ اللہ نے۔ اس لیے پھر ظاہری بات ہے اللہ کے علاوہ کسی کے پاس علم نہیں۔ جب اللہ کے علاوہ کسی کے پاس علم نہیں تو اللہ کے علاوہ کو قرآن کو بیان بھی نہیں کر سکتا۔ جب اللہ کے علاوہ قرآن کو بیان ہی نہیں کر سکتا تو پھر کیا قرآن اللہ کو یہ کہنا چاہیے کہ تم قرآن پڑھو؟ کہنا چاہیے یہ جو قرآن ہے اس کو سامنے رکھو، پڑھو، اس کو سیکھو، کہنا چاہیے؟ نہیں۔ جیسے یہ محمد سے منسوب کرتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ جی نبی پاک نے کہا کہ تمہیں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور آگے سکھائے جی۔ اور پھر اس کے علاوہ کہتے ہیں بلغوا انی والا وہ آیا، پہنچاؤ میری طرف سے اگر کوئی خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ ایسا ہی ہے جی ہاں۔ تو میرے پیارے بھائی اب یہاں پر آپ کے اوپر یہ دجل بھی چاک ہو جائے گا، ذرا غور کریں۔ یہاں پہلے تو چیز سوال اٹھتا ہے احمد عیسیٰ کے اوپر کہ احمد عیسیٰ صاحب آپ کہتے ہیں کہ قرآن کو اللہ کے علاوہ بیان ہی نہیں کوئی کر سکتا۔ جب قرآن کو اللہ کے علاوہ کو بیان ہی نہیں کر سکتا تو پھر تو قرآن کو پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ کے علاوہ کو بیان نہیں کر سکتا، اللہ نہیں بیان کرتا تو پھر تو پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پھر تو اللہ سے پوچھا جائے گا کہ اے اللہ یہ قرآن جو ہے وہ تو کیسے بیان کرتا ہے، میرے اوپر بیان کر۔ جی سمجھا نہیں آ رہی؟ اور اس سے پہلے اللہ کا علم ہونا چاہیے، پھر پتہ چلے گا اللہ کیسے بیان کرتا ہے۔ بہرحال تو چیز یہ ہے کہ احمد عیسیٰ صاحب اگر آپ شبہ کا معنی یہ ہے کہ جو سامنے نظر آ رہا ہے حقیقت وہ نہیں ہے، حقیقت اللہ کے علاوہ اس کا علم کسی کو نہیں ہے، اس لیے قرآن کو اللہ کے علاوہ بیان نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ قرآن کو تو پڑھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کیوں کہتا ہے جی؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے قرآن کو پڑھو، قرآن کو پڑھو، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ جی آیات ہیں باقاعدہ، سمجھ آ رہی ہے؟ اور نبی پاک نے بھی ایسا کہا قرآن سیکھو اور آگے سکھاؤ، تو پھر اس سے تو منع کرنا چاہیے تھا، لہذا آپ غلط ثابت ہوتے ہیں۔ تو بات تو پھر وہیں گھوم کے آئی تھی عقل کے اندھو، جو تم قرآن سے منسوب کر رہے ہو کہ قرآن میں ایسا لکھا ہوا، اللہ کہہ رہا ہے قرآن کو ہم نے آسان کر دیا، قرآن کو ہم نے آسان کر دیا، ہے کوئی سمجھنے والا، ہے کوئی سیکھنے والا، ہے کوئی پڑھنے والا؟ تو پھر وہی بات جو تم سامنے جو تمہیں نظر آ رہا ہے جب بتایا جا رہا ہے یہ حقیقت نہیں ہے، اگر تم اسے یعنی کہ اسے ایز اٹ از لے لو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو جو تم کہہ رہے ہو کیا یہ حق ہے؟ جی نہیں۔ تم تو پھر وہی بات کر رہے ہو نا جو ظاہر ہے۔ جی بالکل پہلی بات دوسری بات آیا کہ اگر اللہ نے یہ کہا ہوتا کہ یہ جو قرآن ہے تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، اس کو سیکھو اور سکھاؤ، اس کو پڑھو، ہم نے اسے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو پھر اللہ کو واقعتاً تلقین کرنی چاہیے، بار بار کہنا چاہیے کہ اس قرآن کو پڑھو، اس قرآن کو پڑھو، اس قرآن کو پڑھو، اس قرآن کو سیکھو۔ اور اگر احمد عیسیٰ سچا ہے تو پھر احمد عیسیٰ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا قرآن سے کہ اللہ اسی قرآن میں یہ کہے کہ دیکھو بھائی اس قرآن کا علم میرے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، لہٰذا اس قرآن کو پڑھنا بھی نہیں، تو پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں نا، کوئی فائدہ ہے نہیں استاد جی۔ تو اب آ جائیں، ایسا کریں سورہ القیامہ کھول لیں۔ کون سی سورت؟ جی سورہ القیامہ میں آ جائیں 16 آیت نمبر 16۔ آیت نمبر 16 میں کیا کہا جا رہا ہے؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، لا بالکل نہیں، تحرک حرکت بھی نہیں دینی، تو نے کیا کرنا ہے؟ حرکت بھی نہیں دینی تو نے بھی اس کے ساتھ، لسانہ کا لیے کس لیے؟ تو زبان کو کیوں حرکت دیتا ہے؟ یہ قرآن جو ہے اس کو سامنے رکھ کر کیوں زبان کو حرکت دی جاتی ہے؟ تاکہ اس لیے کہ میں قرآن کو سیکھوں، قرآن کو سمجھوں۔ تو یہ کہا ہے لا تحرک بہ لسانہ کا، تو نے قرآن کو سمجھنے کے نام پر یا
یعنی سمجھنے کے نام پر، سیکھنے کے نام پر اپنی زبان تک کو حرکت نہیں دینی. تجھے ہر زبان تک کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے. زبان تک کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایسا کہا نہیں جائے گا تو اور نہیں کہا جائے گا. ظاہری بات ہے جب قرآن متشابہہ ہے بھائی، اللہ کہہ رہا ہے میرے علاوہ کو بیان کر ہی نہیں سکتا، تو پھر تمہیں زبان کو حرکت دینے کی ضرورت ہے؟ کوئی فائدہ ہے؟ فائدہ نہیں ہے. پھر آگے لی، یعنی کہ اگر اس کے باوجود کوئی ایسا کرتا ہے، کوئی یہ حکم نہیں مانتا، کوئی یہ بات نہیں مانتا، اور وہ قرآن کو آگے رکھ کے رٹے لگاتا ہے، میں یہ قرآن کی تفسیر کر رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں، قرآن سمجھا رہا ہوں، سکھا رہا ہوں، میں تو بڑا افضل کام کر رہا ہوں. پہلی بات وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں غنی ہوں اور اللہ فقیر ہے. کیوں؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے علاوہ کو قرآن بیان نہیں کر سکتا، اور یہ کہہ رہا ہے جی قرآن تو میں قرآن کو بیان کر سکتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے لوگوں قرآن میرے علاوہ کو بیان نہیں کر سکتا، اس لیے میری طرف لپکو. ملا کہتا ہے نہ ہے لوگوں، اللہ کی طرف نہ جانا، اللہ تو فقیر ہے، ایسے ہی صدائیں لگا رہا ہے، منتیں کر رہا ہے، وہ میری طرف آؤ، ادھر میری طرف آؤ، میں قرآن کو بیان کرتا ہوں، میں کر سکتا ہوں، میں غنی ہوں. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اس معاملے میں غنی ہوں، پہلی بات. نمبر 2، لی تاج اعلیٰ بھی، لی تاج اعلیٰ بھی، کوئی ایسا کرتا ہے تو کس لیے کرے گا؟ وہ کون ہے؟ وہ اجلت پسند ہے. جو بھی اس کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت دے گا تو وہ کون ہے؟ وہ اجلت پسند ہے. وہ کون ہے؟ جی اجلت پسند. اجلت پسند. اور اجلت کیا ہے؟ تھوڑا آگے جائیں گے تو واضح ہو جائے گا. کہا گیا کہ جو دنیا پرست ہے، جو دنیاوی مال و متاع کا لالچ رکھنے والا ہے. یہ جتنے بھی قرآن کو سیکھنے کے نام پر اپنی زبانوں کو لگے ہوئے ہیں، آج سمجھ پائے؟ مزے کی بات ہے، قرآن سمجھ آیا ان کو؟ نہیں سمجھ تو آیا نہیں کسی کو. تو احمد جیسا تو سچا ہو رہا ہے، ایک بات میں سچا ثابت ہو رہا ہے. گوگل ثابت کر کے دکھائے. اگر تم قرآن کو یعنی پڑھتے رہے، آج تک پڑھتے آئے، کس نام پر؟ سمجھنے کے نام پر نا. تو آج تک سمجھ لیا؟ سمجھ آیا کسی کے؟ نہیں سمجھ. جب سمجھ نہیں آیا تو فائدہ کیا ہوا؟ پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ کوئی بھی نہیں. الٹا کیا ہوا؟ نقصان ہوا. کیا؟ فرقوں میں تقسیم ہو گئے. کوئی کہہ رہا قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، کوئی کہہ رہا نہیں جی یہ لکھا ہے. کوئی ظاہری بات ہے جب تم کہو گے کہ ہم غنی ہیں، اللہ فقیر ہے، ہم تو خود قرآن کو بیان کر سکتے ہیں، ہم قرآن کا ترجمہ تفسیریں کر سکتے ہیں، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ گمراہیاں، تفرقہ بازی، دشمنی، مارے جاؤ گے، ہلاکت. جی بالکل کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ تو کیا اس سے بہتر یہ نہیں تھا کہ جب قرآن کو سامنے رکھ کر زبانوں کو حرکت دینا شروع کی گئی یہ کام نہ کیا جاتا؟ بہتر نہیں تھا؟ جی بالکل بہتر تھا. بالکل. وہ کم از کم فرقوں میں تقسیم تو نہ ہوتے، ایک دوسرے کی گردنیں تو نہ مارتے، اپنے اپنے معنی و مطالب تو نہ اخذ کرتے، ایک دوسرے کے اوپر فتوے تو نہ لگاتے، ان کا اتحاد تو نہ ٹوٹتا. جی آج کتوں کی موت مارے تو نہ جاتے. سمجھا رہے نہیں یار؟ تو احمد عیسیٰ تو ایک ایک بات میں سچا ثابت ہو رہا ہے. پھر آگے نہ صرف منع کر دیا، روک دیا اپنی زبان تک کو حرکت دینے کے لیے، بلکہ آگے دیکھ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اس میں کوئی شک نہیں ہمارے اوپر ہے جمع کرنا، اس کا جمع کرنا، وَقُرْآنَهُ، اور اس کا قرأ کرنا. یہ کیا لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو تمہیں بتائیں، اس کو قرأ کریں، اسے سمجھیں. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی. اچھا جمع کرنا کیا ہے؟ یہ جمع کرنے سے مراد لے لیتے ہیں جی بھائی قرآن کو اکٹھا کیا گیا، پہلے بکھرا ہوا تھا. گدھے کے بچوں، اکٹھا کرنے کو حشر کہتے ہیں، جمع کہتے ہیں جوڑنے کو، ترتیب میں لانے کو، کس شے نے کہاں آنا ہے، کس شے کا کون سا مقام ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو جب اسے قرأ کیا جائے گا تو پھر کس آیت کے بعد کس آیت کو قرأ کیا جائے گا یہ ہم کر سکتے ہیں. اگر تم کرو گے تمہیں نہیں پتا، تم ترتیب کے ساتھ شروع ہو جاؤ. کیوں؟ کیونکہ قرآن احسن الحدیث ہی ہے. کیا ہے؟ ہاں جی احسن الحدیث. تو جس دور میں تم ہو اس دور کے لیے پورا قرآن نہیں، یعنی کہ اگر 1000 سال پیچھے چلے جائیں 200 سال پیچھے جو لوگ موجود ہیں اس دور کے لیے پورا قرآن نہیں ہے، اس دور کے لیے چند آیات ہیں. سب یاد نہیں آ رہے؟ تو کون بتا سکتا ہے اس دور کے لیے کون سی آیات ہیں؟ کون انہیں بیان کر سکتا ہے؟ کون انہیں آپس میں جوڑ سکتا ہے؟ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی. اب ذرا دیکھیں، نہ صرف جمع ہو رہا ہے بلکہ قرأ ہو رہا ہے، یعنی جمع ہو رہا ہے، یعنی کس آیت کے ساتھ کون سی آیت جوڑی جا رہی؟ وہ سورہ الزمر کی آیت نمبر 23 سے ادھر ہم آئے. جی
جی بالکل. متشابہن کیا ہے اسے واضح کرنے کے لیے پہلے ادھر گئے پھر ادھر آئے. جڑ رہی ہیں، جمع کیا جا رہا ہے، کرا کیا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے اسے. جی بالکل بالکل استاد جی. اچھا آگے دیکھیں.